نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ سورہ بقرہ کی 142 آیت دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، ہر ایک چہرہ، ہوا مولیہ، اسی کی طرف پھرنے والا ہے۔ فاستبقوا الخیرات، پس جلدی کرو بھلائیوں کی طرف۔ اینما تکونو، جہاں کہیں ہو تم، یاتی بکم اللہ، لے آئے گا تم کو اللہ تعالیٰ، جمیعاً تمام کو۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب کیونکہ کعبہ قبلہ بن گیا ہے، اب ہر چہرہ اسی کی طرف پھرنے والا ہے، اور تم نیکیاں اکٹھی کرو، یعنی نیکیوں کی طرف بڑھو، جلدی کرو، بھلائیوں کی طرف جلدی کرو، کہ جہاں کہیں بھی ہو تم، یا اما تکونو یأتی بکم اللہ، کہیں بھی ہو تم تو لے آئے گا اللہ تعالیٰ جمیعہ تمام کو، یعنی آپ دنیا کے کسی کونے میں بھی ہے تو سب کو یہی آرڈر ہے کہ وہ کعبہ ہی کی طرف منہ کر کے نماز ادا کریں، نماز کے لیے جہاں بھی رہیں وہ کعبہ ہی کو قبلہ بنائیں، اسی طرح منہ کر کے نماز ادا کریں، کہ جب روز محشر ہوگا تو کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے والے یعنی اہل ایمان کہیں بھی ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے اکٹھا کر لینا ہے، اور اللہ کی نگاہ میں ہیں، سب اللہ کے پاس ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس طرح سب کو اکٹھا کر لینا ہے، کہیں بھی رہیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، پھر فرمایا کہ وَمِنْ حَيْثُ، اور جہاں کہیں سے، خرجت آپ نکلیں، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرف سے بھی آپ نکلیں، فولی وجہ کا، پھیر لیں اپنا چہرہ، شطر المسجد الحرام، مسجد الحرام کی طرف، یعنی نماز کے لیے جدھر سے بھی آپ تشریف آوری ہو رہی ہے، نماز کا ٹائم آ گیا، آپ نے نماز پڑھنی ہے، ویسے نفلی پڑھنی، فرضی پڑھنی، تو آپ نے اپنا چہرہ مبارک جو ہے مسجد الحرام کی طرف یعنی خانہ کعبہ کی طرف پھیر لینا ہے۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، بے شک یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، یعنی یہی حق ہے جو رب نے آپ کو بتا دیا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ بے خبر اس چیز سے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کو سب پتا ہے کہ کون آپ کی پیروی کر رہا ہے، کون سمت کعبہ کی طرف پھر رہا ہے، کون نہیں پھر رہا، کون آپ کی محبت میں آپ کے ساتھ چل رہا ہے، اور کون آپ کو پھرنے کے لیے اور آپ کو آزمانے کے لیے یا منہ پھیرنے کے لیے جس طرح منافق کرتے تھے اس طرح کر اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور جہاں کہیں سے بھی آپ نکلیں، اب یہ سب کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اور ہر اہل ایمان کے لیے حکم آیا کہ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، جہاں کہیں سے بھی آپ نکلیں، فولی، پس پھیر لیں، وجہ کا، اپنا چہرہ، شطر المسجد الحرام، مسجد الحرام کی طرف، کہ آپ دنیا کے کسی کونے میں بھی رہتے ہو، نماز جب آپ نے ادا کرنی ہے تو چہرہ آپ نے مسجد الحرام کی طرف ہی پھیرنا ہے، وہ نظر آتا ہے یا نہیں آتا، سمت وہی رکھنی ہے کہ ہر ایک چہرہ اسی کی طرف پھرنے والا ہے، تو سب اپنے اپنے چہرے جو ہیں وہ خانہ کعبہ کی طرف یعنی پھیر لیں مسجد الحرام کی طرف۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور جہاں کہیں بھی ہو تم پس پھیر لو، وجوہ کو، اپنا چہرہ، شطرہ، اسی کی طرف، یعنی جو تو حرم پاک کے پاس رہتے ہیں وہ بھی اپنا چہرہ پھیر لیں، اور جو دور رہتے ہیں وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، جہاں کہیں بھی رہتے ہیں اپنا چہرہ اسی کی طرف پھیر لیں، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ نہ ہو لوگوں کو تم پر کوئی حجت، کہ کوئی لوگ یہ نہ کہیں یہ اہل ایمان ہیں اور منہ بیت المقدس کی طرف کر کے نماز پڑھتے، نہیں، اب سب کے سب مسجد الحرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے، کیونکہ پہلی کتابوں میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی علامت نبی قبلتین بھی آیا اور نبی الحرمین بھی آیا، کہ دو حرموں والے نبی ہیں اور دو قبلوں والے نبی ہیں۔ اب حرم کعبہ بھی بنا
اور پھر ہمیں مدینہ بھی حرم بنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے صدقے سے، اس لیے دونوں حرم بن گئے۔ آپ کے صدقے سے دو حرم بھی ہوئے، اور دونوں حرموں میں بھی آپ نے قیام فرمایا، اور ہمیشہ کے لیے مدینہ میں قیام فرمایا، اور اسی طرح نبی قبلہ تین بھی ہوئے اور دو قبلوں والے بھی ہوئے، قبلہ بھی تبدیل ہوا۔ تو اب جہاں کہیں بھی ہو تم اپنے چہرے اسی کی طرف پھیر لو، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ، تاکہ لوگوں کو کوئی تم پر حجت نہ ہو، سب جان جائیں کہ اہل ایمان کا ایک ہی رخ ہے، ایک ہی سمت ہے، وہ سب کے سب خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے، یعنی اسی کو قبلہ بناتے ہیں، اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ کوئی حجت بازی نہ کرے، آپس میں یہ ایک اتحاد ہے کہ تمام اہل ایمان کا اتحاد ہے کہ کبھی بھی وہ اس پر کوئی اختلاف نہیں کریں گے، اور یہی ہمارا ایمان ہے، اور یہی اسی سے ہمارا ایمان قائم ہوتا ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا، مگر جو لوگ، اور یہاں پر یہ بڑا ایک قابل توجہ نقطہ ہے۔ ویسے تفسیریں بہت بڑی ہوتی ہیں، ہم تھوڑا سا بس سمجھنے کے لیے تھوڑا تھوڑا سبق کی یاد کرتے ہیں، تھوڑا ہی پڑھتے ہیں، کہ بڑی تفسیریں پڑھیں پھر اتنا ٹائم تو نہیں ہوتا، کلاس کی تفسیر اتنی ہی ہوتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنا چہرہ مبارک اٹھایا تھا، قد نری تقلب وجہک، پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے پیارے، ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمانوں کی طرف پلٹنا دیکھ رہے ہیں۔ تو جتنی بار آپ کا چہرہ مبارک پلٹا آسمان کی طرف، اتنی ہی بار رب نے حکم فرمایا کہ من حیث خرجت و حیث، جہاں کہیں بھی آپ پھیر لو اپنا چہرہ، سمت کعبہ کی طرف پھیر لو، بیت الحرام کی طرف اپنا چہرہ پھیر لو، اتنی ہی بار، جتنی بار آپ کا چہرہ مبارک آسمان کی طرف اٹھا تھا، اتنی ہی بار رب نے بھی فرمایا کہ اپنا چہرہ مسجد الحرام کی طرف پھیر لو۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ نہ ہو لوگوں کو تم پر کوئی حجت، مگر إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، مگر وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ہے، منہم ان سے، فلا تخشوا، پس نہ ڈرو۔ جو ظالم لوگ ہیں، ظالموں کا ڈر نہ رکھو تم، وخشونی، مجھ سے ڈرو، کہ وہ کیا کہیں گے، ان کو چھوڑ دو، اللہ کا ڈر رکھو۔ والی اتم نعمتی، اور میں پوری کروں گا نعمتی، اپنی نعمتیں، علیکم، تم پر، ولا اللکم، اور تاکہ تم تہتدون، ہدایت پاؤ۔ کما ارسلنا کا، جیسا کہ بھیجا ہم نے، فیکم، تم میں، رسولا، رسول، منکم، تم میں سے، یتلو، جو تلاوت کرتا ہے، علیکم، تم پر، آیاتینا، ہماری آیتیں، وایزکیہم، اور پاک کرتا ہے تم کو، وایعلمہم الکتاب، اور سکھاتا ہے تم کو کتاب، والحکمہ، اور حکمت، وَيُعَلِّمُكُمْ، اور سکھاتا ہے تم کو، معلم، جو نہیں تکونو تم تعلمون، جانتے، کہ ایسا رسول ہم نے آپ کو عطا کر دیا ہے، اور وہ پوری کروں گا ہم نعمتیں تم پر، تاکہ تم لوگ ہدایت پاؤ، کہ بھیجا ہم نے تم میں سے ایک ایسا رسول تمہارے اوپر، وہ اپنے آیتیں تلاوت کرے گا، ہماری آیتیں تلاوت کرے گا، اور پاک کرے گا تم کو، اور سکھائے گا تم کو کتاب اور حکمت، اور سکھائے گا جو کچھ تم نہیں جانتے، یعنی قرآن اور سنت اور حدیث، تاکہ یہ اب سیکھیں گے۔ فاذکرونی اذکرکم، پر میرا ذکر کرو اور میں تمہارا ذکر کروں گا، واشکرولی، اور شکر کرو میرا، ولا تکفرون، اور تم نہ کفر کرو، یعنی میرا تم کفر نہ کرو، میرا ہی تم شکر ادا کرو، اور میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے، کفر نہیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کا شکر ادا کریں، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میری نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے، میں اس کو اور زیادہ نعمتیں عطا فرما دیتا ہوں، اور زیادہ نعمتیں عطا کر دیتا ہوں، اور جو ناشکری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ناشکری کی سزا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔